ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ آج ہم معلم القرآن کا دوسرا یونٹ پہلے یونٹ کا سبق نمبر 2 کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ شیئر کر لیں ایک دوسرے سے نا۔ اس میں ہے قرآن کریم کے چند مزید الفاظ۔ ذیل میں آنے والے قرآنی الفاظ کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں۔ اگر ان کے شروع سے الف لام کو ختم کر دیا جائے تو یہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں، تاہم عربی زبان میں یہ الفاظ دونوں طرح یعنی الف لام کے ساتھ اور اس کے بغیر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کے سامنے اس کا مطلب لکھیے۔ تو اب چلیں، اب آپ لوگ لکھنا شروع کریں۔ ہر لفظ کے آگے پہلا ورڈ ہے الحج۔ الحج، تو اگر آپ الف لام نکال دیں گے تو کیا بنے گا؟ حج۔ دوسرا ہے الکلام، کلام۔ الرسول، رسول۔ العمل، عمل۔ القمر، قمر۔ المسجد، مسجد۔ الابن، بیٹا، ابن بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ ابن بیٹا۔ العزہ، عزت۔ المغفرہ، مغفرت، معاف کرنا۔ الطلوع، طلوع۔ الآیہ، آیت۔ آیہ ایک، آیہ بولتا ہے ایک آیت۔ المرض، مرض یا بیماری۔ الجہاد، جہاد۔ المجاہد، مجاہد۔ النبی، نبی۔ العدل، عدل۔ العرش، عرش، تخت، عرش، تخت۔ الیتیم، یتیم۔ المیزان، میزان، ترازو۔ الذلہ، ذلت۔ المشرق، مشرق۔ الغروب، غروب۔ العمرہ، عمرہ۔ الشفاء، شفاء۔ الجواب، جواب۔ المہاجر، مہاجر۔ المنافق، منافق۔ اللعنہ، لعنت۔ الندامہ، ندامت۔ العبرہ، عبرت یعنی سبق حاصل کرنا۔ المصیبہ، مصیبت۔ الرزق، رزق۔ المغرب، مغرب۔ السفر، سفر۔ الفراق، فراق، جدائی۔ الذرہ، ذرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں یہاں نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، گول تا کے انہوں نے دونوں وہ دکھائے ہیں آپ کو آگے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مغفرہ یا مشرکہ، وہ مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پچھلے سبق اور اس سبق میں کون سے الفاظ مؤنث ہیں یہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جن میں انہوں نے ریڈ سے، آپ دیکھیں جن سے انہوں نے ریڈ سے وہ کر دیا تو آلریڈی آپ کو پتہ چلتا ہے اس سے کہ جیسے مثال کے طور پہ پہلی لائن میں العزہ ہے، الآیہ ہے، دوسری سیکنڈ بیچ والی میں الذلہ ہے، العمرہ ہے، اور پھر آخری رو میں اللعنہ، الندامہ، العبرہ، المصیبہ، الذرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے جو ورڈ وہ آپ کو وہ دے رہے ہیں کہ اگر ورڈ کے آخر میں گول تا ہو یا ایسی والی تا ہو
تو اس میں وہ فیمینن ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں اگلا پوائنٹ، آخر میں گول تا والے الفاظ جیسے مغفرہ، مشرکہ، عزا کو اردو میں لکھتے ہوئے گول تا یا تو کھلی تا بن جاتی ہے. کھلی تا کیسی ہوتی ہے؟ جیسے ہم اردو میں تا لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں کھلی تا بن جائے گی. جیسے مغفرت، ذلت. ٹھیک ہے. آپ لوگ سمجھیں، جب آپ نے لکھا ہے تو آپ لوگوں نے ایسے ہی لکھا ہے نا، تا کو بڑا لکھا ہے نا، ندامت. ہاں ٹھیک ہے، بن جائے گی. جیسے مشرکہ، مؤمنہ وغیرہ، یہ صرف اردو کے رسم الخط کا فرق ہے، مطلب میں اس کے کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیں مشق پہ، آ جائیں ایکسرسائز پہ، آ جائیں آپ لوگ اگلے پیج پہ. پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے زبانی جواب دیجیے، عربی الفاظ کا مطلب بتائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے الفاظ دیے ہیں آپ کو عربک کے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے مطلب بتائیے. ٹھیک ہے. اب یہ مطلب آلریڈی ہم چونکہ اردو بولتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے، اور یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ سارے قرآن کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی عربی کے ہے مجھے نہیں آتے، کیونکہ یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. ٹھیک. پہلا ورڈ دیکھیں آپ، الجہاد. جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذرا ایکسپلین کریں مجھے. جدوجہد، کوشش کرنا. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں جہاد. اچھا، نیکسٹ ورڈ ہے، لکھ لیں آپ جہاد کے نیچے. جدوجہد بھی لکھ سکتے ہیں اور کوشش بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے. المجاہد. مجاہد، ہاں، وہ جو کوشش کرتا ہے یا جو جدوجہد کرتا ہے اس کو مجاہد کہتے ہیں. نہیں، مجاہد جو ہوتا ہے قرآن میں جب مجاہد آتا ہے تو وہ اللہ کے ہی راستے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مہاجر، ہجرت کرنے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا، وہ ہجرت کرنے والا ہوتا ہے. المنافق، ہاں، جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور دل میں اس کے ایمان نہ ہو. ہاں، قول و فعل میں تضاد ہو یا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا لیکن اوپر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو دو منہ کا والا انسان، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر. ٹھیک. اوکے. اگلا ہے العدل، انصاف کرنے والا. ویری گڈ، انصاف کرنے والا. القمر، چاند. چاند، ویسے قمر اردو میں بھی کہتے ہیں لیکن چاند. ٹھیک ہے نا. المصیبہ، مصیبت. ٹھیک ہے نا، یہ تو اردو کا بھی ورڈ ہے، مصیبت. اگلا الیتیم، ہاں، جو نابالغ ہو، بالغ کا نہیں، جو نابالغ ہو، مطلب بلوغت از امپورٹینٹ. جو نابالغ ہو اس کا باپ مر جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب 50 سال کے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ یتیم نہیں ہوتے، اس عمر کو یتیم نہیں کہتے. یتیم کون ہوتے ہیں؟ جو بلوغت سے ابھی نہیں پہنچے، چھوٹے بچے. ٹھیک ہے نا. اوکے. سو یتیم، نابالغ جس کا باپ نہ ہو. اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری. ٹھیک ہے نا. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. اگلا سوال، درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلام کو الکلام، منافق المنافق، الف لام. عدل العدل، عزت العزت، ذلت الذلت، مشرق المشرق، مغرب المغرب، طلوع الطلوع، رزق الرزق، مجاہد المجاہد. ٹھیک ہے. یہ آسان تھا، صرف الف لام لگ جانے سے یہ عربی بن گیا. ٹھیک ہے. اب تیسرا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. الحج، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ اسلام کا 5واں ستون،
ستون ہے, ٹھیک ہے, پانچواں ستون ہے. الجہاد, اللہ کی راہ میں کوشش کرنا, جد و جہد کرنا, ٹھیک ہے نا, جہاد. المہاجر, ہاں, اللہ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلنا یا دوسری جگہ جانا, ٹھیک ہے نا. المسجد, اللہ کا گھر بھی بول سکتے ہیں, جہاں نماز پڑھی جائے, جہاں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اوکے. المجاہد, ایک تو تھا الجہاد اور اب ہم نے کیا ہے, المجاہد. مجاہد کون ہے؟ ہاں, اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا, اپنے نفس سے, اپنی جان سے, اپنے مال سے, ہاں, اپنی وقت سے, ہر چیز, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوشش کرنے والا. اچھا, اب آپ دیکھیں اگلا جو سیکشن ہے اس کا, اس میں ہے کہ درج ذیل سوالات کے تحریری جواب دیجیے. تحریری یعنی اب لکھنا ہے آپ نے. پینسلز ہیں آپ سب کے پاس؟ چلیں لکھیں. نیچے دیے گئے الفاظ مکمل ہیں, انہیں نامکمل ہے, ان کو آپ مکمل کریں. ٹھیک. الندام, ندامت, السفر, السف را لگے گا, سف ہے نا, سین فا ہے نا, تو کیا لگے گا, را لگے گا, سفر, السفر ہو جائے گا. نہیں, رے تو رے بس صرف رے دیا. سفر میں تو سفر ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے نا, تو را لگے گا. الرزق, ہاں قاف, سوری میں خود بول جا رہی ہوں. الرزق and then قاف, رزق. العز, عدل, لام لگے گا. العز, عزہ, تا گولتا, تا مربوطہ, ویری گڈ. پھر المغرب, با, المغرب با. پھر المغفرہ, گولتا گولتا. اب یہاں بیچ میں واو لگے گا, غروب کا واو انہوں نے کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور المیزان, نون, المیزان, بیچ میں واو لگے گا. الرسول, واو, ٹھیک ہے. اچھا, سوال نمبر 5. نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات زیر زبر پیش اور جزم لگائیں, ٹھیک ہے. اوکے, آپ لگائیں. میں صرف ورڈ لکھ رہی ہوں. المنافق, ٹھیک, یہی ہے نا. ٹھیک ہے نا, اوکے. پھر اگلا الجہاد, ٹھیک ہے. ال, ٹھیک. ال, گڈ, یہاں تشدید لگے گی, یہاں تشدید لگے گی, ٹھیک ہے. عزہ, العزہ, اوکے. اینڈ دین
अलमीजान, मीजान हो गया, ठीक है। फिर नंबर 4, नहीं सॉरी 6, नंबर 6, अल कमर, ठीक है ना। पहले आप लोग खुद अपने जहन में बोलें और फिर उसके बाद हर लेटर को वो करें, ठीक है। फिर अल, ठीक है ना। वाव पे कुछ नहीं आएगा, रा पे वाव आएगा, ठीक है। गुरूब, ठीक है। ओके, देन अल मस, वाव के ऊपर भी जज्म होगा, गुरूब, ओके। ये क्या है, अल मस्जिद, वहां पे क्या है, अत, हाँ तो ठीक है ना, लामनी इसमें, तो ये क्या है, हाँ अतुलु, लाम नहीं पढ़ते, अलिफ को ता से मिला, तो ये कौन सा लेटर है, कमरी, शमसी, शमसी, शमसी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, अलिफ लाम जब पढ़ा जाता है तो उसको कमरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ देखें, जब आप अल कमर लिखते हैं तो आप लाम को पढ़ रहे होते हैं ना, लेकिन जब आप अशम्स लिखते हैं तो आप लाम को नहीं पढ़ते। तो जो जिसमें आप लाम नहीं पढ़ते वो शमसी लेटर्स है, और जिसमें आप लाम को पढ़ते हैं वो कमरी लेटर्स हैं, ठीक है। तो अतुलु में आप चूंकि तोय को, अलिफ को आप तोय से मिला रहे हैं, लाम नहीं पढ़ रहे, तो ये कौन सा लेटर है, शमसी लेटर है, ठीक है ना। ओके, तो अतुलु और फिर अल अदल, ठीक है ना। तो ये आज के लेटर्स थे। अच्छा, फिर अगला सेक्शन देखें, तो लगा लिया आप लोगों ने, सबने आराब लगा ली, ठीक है। चले, अब सवाल नंबर 6 है, दस जेर हरूफ से एक लफ्ज बनाएं। अब उन्होंने पहले उन्होंने क्या किया था, बीच में आपको ब्लैंक दिया था, आपको कहा कि आप उसमें लेटर डालें। अब इसमें क्या किया उन्होंने, आपको लेटर को तोड़ दिया, ठीक है, और अब वो क्या चाहते हैं, आप उसको जोड़ दें, ठीक है। ये क्यों करवा रहे हैं आपसे, प्रैक्टिस, रेपिटेशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसी से तो आपको फिर याद रहेगा ना, ठीक है ना। चलें, पहला जो है, या ता या मीम, यतीम, या ता या मीम, यतीम। फिर मीम सीन जीम दाल, मस्जिद, मीम सीन जीम दाल। अगला, मीम या जा अलिफ नून, मीजान, राइट, मीजान। फिर काफ मीम रा, कमर। फिर मीम गोल्हा अलिफ जीम, महाजिर, वेरी गुड। फिर मीम नून अलिफ फा काफ, मुनाफिक, वेरी गुड। अच्छा, फिर आइन जा ता, हाँ, इज्जत। और फिर गैन रा वाव बा, गुरूब, वेरी गुड। चलें, अब अपने हाइलाइटर्स निकाल लें अगले क्वेश्चन के लिए। अब ये कह रहे हैं
آخری سوال میں سوال نمبر 7 جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں یا ہائی لائٹ کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں. تو اب جو بھی وہ آپ کو قرآن کی آیت دیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو جو آپ جانتے ہیں نا جس کا مطلب آپ جانتے ہیں اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا والا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ جانتے ہیں آپ لاسٹ کلاس کا ورڈ تھا نا اللہ رائٹ. تو اللہ کو ہائی لائٹ کر لیں. اللہ کا مطلب جانتے ہیں. بالعدل کا تو عدل انہوں نے آپ کو خود ہی ہائی لائٹ کر دیا ہے. اور احسان بھی آپ لوگ جانتے ہیں یہ بھی اردو کا ورڈ ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ عدل اور احسان 3 ورڈ ہو گئے پہلے اس میں. اچھا دوسرا دیکھیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ذلہ الذلہ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اگلا اب میں آپ کا نام لے کے پوچھوں گی. شناز آپ بتائیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ what about اللہ؟ اللہ مشرق اور مغرب تینوں. ٹھیک ہے. اوکے. اگلا ارشیا بتاؤ. وَسَبَّحْ وَسَبَّحْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس. طلوع اینڈ شمس. ٹھیک ہے نا. طلوع یہ ہمارا ورڈ تھا الشمس یہ ہمارا ورڈ تھا. ٹھیک ہے. یہ دونوں کو ہائی لائٹ کر لیں آپ لوگ. سب حمد آپ کر سکتے ہیں. ہاں حمد اگر آپ کو مانے آتے ہیں تو بالکل. ہاں بالکل. رب تو رب ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے. پھر اگلا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. جاہد جہادن اور کبیرن. ٹھیک ہے. تو کون سے ورڈ یاسمین بتاؤ. ہاں ٹھیک ہے. تو جاہد یعنی آپ جہاد کریے ان سے ساتھ اس کے جہاد بہت بڑا کبیرہ بہت بڑا. ٹھیک. تو جہادن کبیرہ وی نو دا میننگ. ٹھیک ہے نا. اگلا دیکھیں مریم بولو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. گڈ ویری گڈ. اور رسول اور شہید. رسول تو رسول ہوا اور شہید گواہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ول عائشہ بولو. والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح ہاں یرفع. یہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے. اوکے. یعنی اور عمل نیک یرفعہ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. یرفع رفع سے. رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھانا. ہاں بلند کرنا. اگلا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. ربینہ اللہ ویری گڈ. الرزق ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو اللہ اور الرزق اس کے معنی آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کتنا اچھا آپ کو سلولی اینڈ گریجولی قرآن میں اتار رہے ہیں. رائٹ. اوکے. لاسٹ والا لاسٹ دیکھ لیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا. شناز کرو. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ. سفر ہو گیا سفرن. ولم تجدو. تجدو ہمارا ورڈ نہیں تھا مگر دیٹس اوکے. آپ کو اگر آتا ہے اس کا معنی تو سفرن سفر. ٹھیک ہے. اور وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم عَلَى سَفَرٍ اوپر سفر کے یعنی سفر کے دوران. ولم تجدو اور نہ تم پاؤ. ٹھیک ہے. اور نہ تم پاؤ. یہیں تک تھا. تو آج کی اینی کوشچن بتائیں مجھے کہیں پہ آپ کو کوئی مشکل ہوئی. کہاں کہاں لکھا ہے بیٹا. ہاں قطعات. ہاں
درج قرآنی قطع کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں سے پہلی مثال کی طرح لفظ نمایاں کریں یا ہائی لائٹ کریں. کر لیا آپ لوگوں نے؟ سب نے ہائی لائٹ کر لیا؟ بس اس کو ہم یہیں ختم کریں گے. اب آپ لوگ اپنا کوئز چیک کریں، بس 5 منٹ